حدیث شریف اگر اٹھا لیں تو اہل ایمان کا یہ امتیازی نشان ہے، یہ امتیازی نشان ہے۔ اور آج لوگ بھولے بٹکے ہیں، صوفی بن کے، جعلی صوفی بن کے لوگوں کو تعلیم کرتے ہیں کہ نماز اور شے ہے، یہ جو پڑھتے ہو یہ نہیں ہے۔ نماز یہ واحد، جس طرح ہم حضور نے نماز پڑھی اور ہم پڑھتے ہیں، یہ واحد ذریعہ ہے قرب الہی کا۔ نماز واحد ذریعہ ہے قرب الہی کا۔ اور صوفیاء فرماتے ہیں اگر اللہ تک پہنچنا ہے تو سب سے سہل نسخہ، سب سے آسان نسخہ اگر رب تک کوئی پہنچنے کا ہے تو وہ نماز ہے۔ اس نماز کے ساتھ سب سے آسانی کے ساتھ رب کے پاس پہنچا جا سکتا ہے۔ اور میں ان حدیثوں میں نہیں جانا چاہتا، وقت میرے پاس محدود ہے، میں نے آگے بڑھنا مضمون کو لے کر کہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حدیث پاک میں واضح ہے کہ نماز جو ہے وہ ایمان اور کفر کے درمیان فاصل ہے۔ اگر کفر اور ایمان میں کوئی فرق کرنا چاہتا ہے تو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے روشنی میں میں عرض کرتا ہوں کہ ایک ہی بات ہے، اور وہ بات کیا ہے؟ وہ نماز۔ مسلمان اور کافر کا فرق نماز کا فرق ہے۔ اور آخرت میں بھی یاد رکھنا، جو بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ دیدار الہی سے محروم رہے گا۔ آخرت، چونکہ حضور نے فرمایا نا من قال لا الہ فدخل الجنہ، یہ لا الہ پڑھنے والا جنت میں تو جائے گا، لیکن علماء فرماتے ہیں بہت سی نعمتوں سے محروم ہو جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ ایک نیک آدمی ہو، اللہ رسول کا فرما بردار آدمی ہو وہ اور ایک گناہگار آدمی برابر جنت میں ہوں گے، نہیں۔ درجات اتنے ہیں کہ جس طرح ہم زمین پہ آسمان کو دیکھتے ہیں، حضور فرماتے ہیں اس طرح ایک جنت والا اپنی سی اونچی جنت والے کو دیکھے گا۔ اور پھر یہ آخرت میں تجلیات ربانی کے جو نظارے ہیں یہ اہل ایمان کو نصیب ہوں گے۔ اور اہل ایمان میں خوبی کیا ہوگی کہ وہ نماز جو ہے نا، جو آج ہم اس دنیا میں نماز پڑھتے ہیں، اس نماز کے ذریعے استعداد اور اس صلاحیت اس میں پیدا ہوگی مرد کے اندر، مومن کے اندر، اس کے ذریعے سے وہ اللہ کو دیکھ پائے گا۔ یہ علماء اور صوفیاء کا متفقہ بات ہے کہ نمازی بندہ وہ اللہ کو دیکھ پائے گا، اور اس نماز کے ذریعے سے ہی صلاحیت بندے میں پیدا ہوتی ہے کہ آخرت میں پھر وہ رب کے دیدار سے فیض یاب ہوگا۔ نہیں تو رب کو دیکھنا ناممکن، رب کے دیدار سے محروم، اس جنت کا کیا کرنا جس میں دیدار الہی نہ ہو۔